السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب کیسے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے، میں سلمان عرض کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے۔ جی سلمان۔ میں سعودی میں رہا ہوں 5 سال، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ ایک اذان ہوتی ہے، اس پہ ہی سحری ہوتی ہے، اس پہ ہی افطاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان میں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ بھی ہمارا یہ روٹین ہے کہ اہل حدیث کی اذان پہلے ہوتی ہے، پھر اہل سنت کی ہوتی ہے، پھر اہل تشیع کی ہوتی ہے۔ یہ اتنا 5-5 منٹ کا گیپ کیوں ہے؟ سب ایک اذان پہ افطار اور سحر کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، جواب لے لیتے ہیں۔ آپ سے آغاز کرتے ہیں قادری صاحب۔ وہ کہہ رہے ہیں شیخو پورہ میں، اور باقی بھی میرے خیال میں شہروں کے یہ ہیں معاملات۔ اصل میں سعودی عرب کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر بادشاہت ہے، اور بادشاہت کا ایک مزاج ہے، اور وہ اپنے مزاج سے انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں اذان ہوگی اور ایک ہی وقت میں نماز ہوگی۔ ٹرکی میں بھی یہی ہے، ٹرکی میں بھی یہی ہے۔ اس کے باوجود میں ابھی کچھ ہی دن پہلے وہاں سے آ رہا ہوں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اذانوں میں فرق بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حرم شریف کی اذان پہلے ہو جاتی ہے، اچھا، بعض مساجد کی اذان اس کے بعد ہوتی ہے، ایسا بھی ہے۔ اچھا، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے قرآن و حدیث میں، نہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ ایک شہر میں بسنے والے لوگ وہ ایک ہی وقت مقرر میں اذان دیں اور اسی وقت مقرر میں نماز ادا کریں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ احادیث میں جو آیا ہے، بات جو ہمارا دین کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس نماز کے لیے اذان کہی جائے اس نماز کے وقت میں اذان کی جائے، وقت سے پہلے اذان نہ کہی جائے۔ اور جب نماز پڑھی جائے تو وقت کا اول اور آخر اور وقت مکروہ اس کو دیکھ کر نماز پڑھی جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک مسجد ہے محلے کی، ایک مسجد ہے روڈ کی، ایک مسجد ہے بازار کی۔ اب یہاں جو نمازی ہیں ان میں سے ہر ایک کا طرز زندگی الگ الگ ہے۔ یہ بات تو ہے بالکل۔ مارکیٹ والے یہ کہتے ہیں کہ اول وقت میں ہونی چاہیے، جو ملازم ہے وہ کہتے ہیں فلاں وقت میں ہونی چاہیے۔ تو وہ پھر وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے اور ہماری پبلک کس وقت کو پسند کرتی ہے، اس کے یہ تو اچھی چیز ہے، نشار نہیں۔ البتہ نماز مغرب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز مغرب تقریباً سب جگہوں پر کیونکہ یہ سوال بھی کرتے خالصتاً سحر اور افطار کے لیے تھا، تو وہ پھر ٹائم دیکھ کے کر لیں اگر۔ اچھا، سحر و افطار کا معاملہ یہ ہے، میرا ایک خیال یہ ہے کہ جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سحر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور ان تمام میں یہ ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ روزہ بند کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر اذان دی جائے گی۔ اذان ہمارے ہاں وقت سحر ختم ہونے کے فوری اگلے سیکنڈ میں نہیں دی جاتی، گھڑیوں میں کبھی فرق ہوتا ہے تو 1-2 منٹ کی تاخیر سے احتیاطاً بعد میں سحری کی اذان دے دی جاتی ہے۔ مغرب کا معاملہ یہ ہے کہ مغرب میں حنفی حضرات، اہل حدیث حضرات، یہ تمام کے تمام ایک ہی وقت میں تقریباً ان کی اذانیں ہوتی ہیں کہ جیسے ہی افطار کا وقت ہوا، ہم سب کے افطار کا وقت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اور افطار کا وقت ہے اسی حساب سے انہوں نے اذان دے دی۔ اہل تشیع کے ہاں البتہ ان کی فقہ میں جو افطار ہے اس میں ہمارے افطار سے فرق ہے، تو پھر یہ اپنے مسلک کے حساب سے وہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اہل تشیع اپنے مسلک کے حساب سے چل رہے ہیں، ہم اپنے مسلک کے لحاظ سے چل رہے ہیں۔